اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری بہنوں اور بھائیوں، کیا حال چال ہے؟ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں، اپنے پیاروں میں، اپنے رشتوں میں شاد اور آباد رکھے، آمین۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن صاحب قرآن کو، جو قرآن کا حافظ ہے یا قرآن پاک کو کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو قرآن پاک کو آہستہ آہستہ تلاوت کرتا جا اور درجے چڑھتا جا، چنانچہ تیرا مقام وہی ہوگا جہاں پر تیری آخری آیت ختم ہوگی۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جو بندہ قرآن پاک کثرت سے پڑھتا ہے یا قرآن کا حافظ ہے اور قرآن پاک کے سب احکام پر عمل کرتا ہے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے قرآن پاک کے حساب سے ہی اسے اس کا مقام دکھائیں گے، یعنی اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے اس حدیث میں۔ اور درجے چڑھنے سے مراد یہ ہے کہ جنت کے درجوں پر چڑھنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم قرآن پاک کو ترتیب سے پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، جہاں پہ تیرا قرآن پاک ختم ہوگا وہی تیرا اصل مقام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے آج کا ہم سبق پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ایک دعا پڑھیں گے جو ہم نے اپنی روٹین میں شامل کرنی ہے۔ تو آج ہم نے قرآن مخارج کو رپیٹ کرنا ہے، جتنے بھی ہم نے مخارج پڑھے تھے وہ دوبارہ سے ان کی دہرائی کرنی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو حروف تہجی کے بارے میں بتاؤں گی کہ کون سے موٹے حروف ہیں اور کون سے باریک ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا مخرج ہے حروف مدہ۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ یہ منہ کے حالی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اگلا حروف مخارج ہے حروف حلقیہ، یہ 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ حمزہ اور ہا یہ گلے کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا یہ گلے کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں، غین اور خا یہ گلے کے شروع یعنی منہ کی طرف والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ آگے ہیں حروف لہاتیہ، یہ قاف اور کاف ہے، یہ زبان کی جڑ جب اوپر کے تالو سے لگے اس وقت ادا ہوتے ہیں۔ آگے ہے حروف شجریہ، جیم، شین اور یا، یعنی زبان کا درمیان والا حصہ جب تالو کے بیچ میں لگے تو اس وقت حروف شجریہ ادا ہوتے ہیں۔ آگے ہے حروف حافیہ۔ حروف حافیہ کون سا ہے؟ ضاد۔ زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑھوں سے لگے، بائیں طرف سے آسانی سے اور دائیں طرف سے مشکل سے لگے تو اس وقت ضاد ادا ہوتی ہے۔ اگلا مخارج ہے حروف ذلکیہ، لام، نون اور را۔ زبان کی کروٹ کے آخر سے زبان کی نوک تک کے حصے سے جب وہ اوپر کے اگلے مسوڑوں سے لگے تو حروف ذلکیہ ادا ہوتے ہیں۔ آگے ہے حروف نطعیہ، تا، دال اور طا۔ زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو حروف نطعیہ ادا ہوتے ہیں۔ آگے ہے حروف لسویہ، ضا، ذال اور سا۔ زبان کی نوک انہی اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک کی طرف لگے تو حروف لسویہ ادا ہوتے ہیں۔ آگے ہے حروف صفیریہ، سین، صاد اور زا۔ زبان کی نوک اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے تو حروف صفیریہ ادا ہوتے ہیں۔ آگے ہیں حروف شفویہ، با اور میم۔ با ہونٹوں کے اندرونی تری والے حصے سے ادا ہوتی ہے اور میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے کے ملنے سے ادا ہوتی ہے۔ تو یہ تھے ہمارے مخارج جو ہم نے آج دہرائی کی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ اچھے سے اسے یاد کریں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ تو چلیے اب حروف تہجی کے بارے میں کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ تو حروف تہجی کے بارے میں نے آپ کو بتانا تھا کہ اس میں کچھ حروف ایسے ہیں جو پر پڑھے جاتے ہیں، موٹے پڑھے جاتے ہیں، اور کچھ حروف ایسے ہیں جو باریک پڑھے جاتے ہیں۔ جو باریک پڑھے جاتے ہیں ان کو باریک اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ وہ نرمی سے ادا ہوتے ہیں، اور جو پر پڑھے جاتے ہیں وہ 8 حروف ہیں۔
وہ کون کون سے ہیں؟ خا، را، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف۔ یہ 8 حروف ہیں جو پور پڑھے جاتے ہیں، اور باقی 21 حروف ہیں جو وہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ تو اب دعا پڑھ لیتے ہیں۔ کون سی دعا ہے جسے ہم نے اپنی روٹین میں شامل کرنا ہے؟ کل ہم نے کون سی دعا پڑھی تھی؟ بیت الخلاء سے باہر آنے کی۔ وہ کون سی دعا تھی؟ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی۔ اب اس سے اگلی دعا کون سی ہے جو ہم پڑھیں گے، اپنی روٹین میں شامل کریں گے؟ وہ کون سی دعا ہے؟ وہ ہے صبح و شام پڑھنے کی دعا۔ یعنی جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں اس وقت 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور جب ہم نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے اس وقت ہم نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور وہ کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، زمین میں اور آسمان میں، اور وہ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا کہ شروع کرتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، اور وہ سب سنتا ہے اور جانتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ صبح اور شام کو یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو کوئی چیز بھی اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتی، نہ ہی کوئی کیڑا مکوڑا اسے نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ ہی کوئی انسان اس بندے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو میری ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو میری ساری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے آپ کو پڑھایا، آپ نے سنا، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔